من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک ہم انشاءاللہ تعالی العزیز آج سماعت کریں گے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ، کہ انکار کریں طاغوت کا، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ ان آیات کا شان نزول، اس کے متعلق علماء تفسیر و حدیث نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازع ہو گیا۔ ایک یہودی تھا اور ایک منافق، اور منافق وہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ یہودی حق پر تھا، اللہ کرے ساڑھی گل سمجھ آ جائے، اس نے اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی اور نہ رشوت سے کام بنے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو یہودیوں کا عالم تھا اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چاروں ناچار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، حضرت عمر کے پاس چلیں، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس بات پر رضامند کر لیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس مقدمہ کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے واپس آنے تک ٹھہرو۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار بے نیام کیے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے اس دن حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہودی اور منافق کا مسئلہ تھا، منافق دل سے چور تھا، رسول اللہ نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب جو چور تھا اس نے کہا نہیں، اب عمر کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے بظاہر مسلمان ہونے کا جو میں ایک ناٹک کرتا ہوں اس کا خیال کریں گے، تو حضرت عمر فاروق اندر تشریف لے گئے، بے نیام تلوار لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے آپ عمر تھے، اس کے بعد آپ عمر فاروق ہو گئے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔
اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی طاغوت پر آشیہ گزر چکا. یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم اور عدالت ہے جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کیا کرے. سمجھ آ گئی نا؟ آگے جی آگے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اتاری گئی اللہ نے، جو اتاری ہے اللہ نے، اور آؤ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول پاک کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روح گردانی کرتے ہوئے. یعنی جب آپ کہیں گے نا تو منافقوں کی یہ عادت ہے کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، روح گردانی کر لیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی یہ عادت تھی کہ جس مقدمہ کے متعلق انہیں یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کے تصفیہ کے لیے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے. یقین ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے اثر و رسوخ یا رشوت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے. آج بھی بعض لوگ ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑا مصر ہوتے ہیں جہاں انہیں فائدہ کی توقع ہو، اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں اور شریعت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے منافقین کے درمیان پھر کیا فرق ہے. بالکل ایسا ہے، موجود ہیں ایسے لوگ، ہم سے روزانہ کی بنیاد پر ایسے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِیہم، بوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، کیا کہتے ہیں بخدا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں قصد کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا اور باہمی مصالحت کا. یعنی جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، پردہ چاک ہو جاتا ہے نفاق کا، منافق ہونے کا، تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو فلاں شخص کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کرا دے، ورنہ فیصلہ تو وہی ہم نے تسلیم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ، یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، اے حبیب چشم پوشی فرمائیے ان سے، وعظہم، نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو، اور انہیں ایسی بات کہیے جو کیا ہو، مؤثر ہو. 2,00,000 وہ لاکھ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس سے خوب واقف. اللہ ہمارے دل میں جو پوشیدہ ہے اس سے، تو ہم چھپاتے کس سے ہیں؟ مزے کی بات یہ بھائی، ہمارے دل میں جو ہے اسے تو اللہ جانتا ہے، پھر ہم کس لیے چھپاتے ہیں یا کس سے چھپاتے ہیں؟ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، سب کچھ دینے والا وہ، نعمتوں اور انعام اور اکرام فرمانے والا وہ، اور اسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں، اور وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو کیا ہو، مؤثر ہو. اس سری سرکشی کے بعد، یہ جو گزر چکا سری سرکشی کے بعد بھی مولا کریم اپنے محبوب کریم کو ان سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں. ہے نا وہ کریم، وہ بھی کریم اور اس کا محبوب بھی کریم، اور وہ کرم ہی کرتے ہیں. انہوں نے پتہ ہے ساڈے دلاں وچ کی ہے، انہوں نے سب کچھ پتہ ہے منافقاں دے دلاں وچ کی ہے، لیکن اس باوجود رب العالمین
بڑے پیار دے نال اپنے محبوب نو حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہاں نو تنہائی وچ الگ کر کے او جی گلاں سمجھاؤ جڑی انہاں دے دل تے اثر کرن۔ تو حضرات مزہ نہ آ گیا؟ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کا محبوب کتنا کریم ہے، وہ کتنے مہربان ہیں۔ وہ فارسی والے نے کہا نا یا رب تو کریم ہے و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم۔ ایک طرف میرے رب کریم ہے، ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم ہے۔ اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں، غلطیوں پہ غلطی کیے جاتا ہوں، پھر بھی میرا کریم رب مجھ پہ کرم ہی کیے جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور مغفرت طلب کرتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند لفظوں میں ایک طویل بحث کو سمو کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر مومن پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی حکم مانا جائے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت، یعنی ہم نے اپنے محبوب کا یہ حق رکھا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو بڑا پیارا جملہ نہیں سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر مومن پر کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگلا جملہ، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی حکم مانا جائے۔ کون سا؟ کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ مزہ نہیں آیا؟ یعنی بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، حکم مانے، تو وہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کتنے مزے کا جملہ لکھا ہے جی، آپ نے اس کا لطف نہیں لیا، پھر اس کا لطف لیں آپ جیسے ذرا۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ بھی حکم مانا جائے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ جو رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ کے حکم سے سرتابی کی، تو رسول کی نافرمانی کر کے اس نے صرف رسول کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گویا جو شخص اللہ کے نبی کی احکام اور اطاعت نہیں کرتا نا، تو اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا میرے نبی کی اطاعت کرو، اور اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ وہ فرقہ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو غیر ضروری، ایک فرقہ ایسا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کو غیر ضروری کہتا ہے بلکہ امت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا ہے، وہ اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو اسے کیوں واجب الاتباع یقین نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا کس کی بات ماننا ہے بھائی؟ تو اللہ نے جو کہا سچ کہا، اس کو ماننا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے رسول دا منو، میرے رسول نو بھی منو تے میرے رسول دیاں بھی منو، میرے رسول نو بھی منو تے میرے رسول دیاں بھی منو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کوئی شخص آج کی صدی کا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری نہیں، تو گویا وہ ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری نہیں، تو اس سے بڑا موجودہ دور میں کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ یعنی اے رحمت مجسم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے آگے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس، فرمایا اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی
نادم و تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا در کرم باز رکھ۔ جب ان کی شفاعت و بخشش و رستگاری کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا تو خواہ وہ کتنے گناہ گار اور روسیاہ اور بدکار کیوں نہ ہوئے ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اونچا کہیے سبحان اللہ۔ کوئی محبوبہ دیاں گلاں بھی موڑ دے؟ او بھائی کوئی محبوب دیاں گلاں موڑ دے؟ تے بندہ تکو نا ایک ہے ڈائریکٹ آکھنا اللہ معاف کر، ایک ہے اون دے محبوب دی سفارش کرنا۔ سونے تسی آکھو اللہ نو، حضرات توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے رب کو کہنا مولا معاف کر، بڑی بات بندے کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہے معاف کر۔ لیکن ایک مزے کا لطف یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ڈائریکٹ نہ کہے، اس کے محبوب کو کہے سونا تسی ذرا عرض کرو نا، سونا تسی ذرا اپنے کریم رب دی بارگاہ عرض کرو اس گندے نو معاف کر دے وے۔ تو حضرات ذرا توجہ فرمائے نا، کتنے مزے کی بات۔ کوئی محبوب کی بات کو موڑتا، کوئی محبوب کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ محبوب کو ایسے نوازتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ظلم کر بین تے پھر تیرے کو آ جان، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، یہ بھی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، نیز مغفرت طلب کرتا ہے ان کے لیے رسول بھی۔ ایک یہ خود معافی مانگتے ہیں، دوسرا رسول کو کہتے ہیں تسی بھی منگو، تے سونے تے سہاگا نہ ہو گیا۔ خود مانگ رہے ہیں، محبوب کی سفارش پیش کر رہے ہیں۔ اب جملے سنی اگلے، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو وہ ضرور پاتے ہیں اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ توبہ تو اللہ قبول کر ہی لیتا ہے، منگی جے ایس، لیکن ساتھ رحم بھی فرما دیتا ہے۔ لا وجد اللہ توابن، ہیں جی ذرا پہلے تواب پہ لطف لیجئے کہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، جو مانگا اس پہ وہ معافیاں دینے والا ہے، ساتھ کیا کرنے والا ہے، رحیمہ بھی ہے، وہ رحم بھی فرما دیتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں معاف کر دیتا ہے، جو بچ جاتے ہیں انہیں بھی رحم فرماتے ہوئے کرم فرماتے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے گنہگار اور روسیاہ اور بدکار کیوں نہ ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت حضور کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی بلکہ تا ابد ہے، آپ کی ظاہری زندگی تک نہیں، تا ابد ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے 3 روز بعد ایک عرابی ہمارے پاس آیا اور فرط رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا۔ اتھیو یہ چلے گئے ہو، سبحان اللہ نہیں آکھی۔ عرابی آیا باہر سے اور بڑا اسے دکھ ہوا کہ ہمارے آقا ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ قبر پہ گر پڑا، قبر پہ اپنے آپ کو یوں گرا دیا اور مٹی جو ہے وہ اپنے سر میں ڈالنے لگا۔ توجہ فرمائے ذرا آگے سنیں، اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ آپ سنیں ذرا توجہ سے سنیں، پھر سنیں ان کا جملوں کو۔ اے اللہ کے نبی، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، توجہ پوری توجہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اس سیکھنے میں یہ آیت بھی تھی، اس میں یہ بھی سیکھا
کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیکھا جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا، اور ان باتوں میں جو آپ نے ہمیں سکھائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جب تم ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو میں اپنی جان پہ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ وصال با کمال ہو گیا ہے، قبر پہ آ کے لیٹ گئے ہیں، تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے، اور مٹی جو ہے وہ اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو کہا، اب اپنی بات پیچھے تھوڑی بات چلا کے اب اپنی بات کہی کہ میں اپنی جان پہ بڑے ستم اور ظلم کر بیٹھا ہوں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، قبر سے آواز آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، قبر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ آواز آئی تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیا آواز آئی حضرات؟ فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، اندر سے آواز آئی قبر سے کہ اے میرے غلام تجھے بخش دیا گیا ہے۔ تو ساڑھے تو امید جی لا کے آئے ہیں، کوئی کسی سے امید لگا کے بیٹھا ہو تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ہاں وہ نہیں دیتا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں دیتا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ موڑتا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ سے مراد صرف مال و دولت نہیں، مال و دولت بھی ہو، ساتھ دینے والا دل بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، ساتھ دینے والا دل بھی ہو۔ حضرات مال و دولت صرف نہیں کام آئے گا، میرے محبوب کے پاس سب کچھ تھا، اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی تھا دینے والا، جو آتا تھا اسے معاف کر دیتے تھے۔ تفسیر قرطبی کا یہ حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب وہ آ کے لیٹا یہ بات کہی تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور تو جانتے تیرے پنجابی میں تو جانتے تیرے کم جانن، تے حضور سرور کائنات دے مدار پر انوار چو آواز آئی، فنودیا اندروں آواز آئی من القبر، قبر دے وچوں، قبر دے وچوں آواز آئی، کی آواز آئی؟ انہو قد غفر لک، کو سونے تینوں معاف کر دیتا گیا ہے۔ ہاں کافی ہے جی۔